السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی صفحہ نمبر 83 اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرضی هذا ما قیل فیہ وفیہ تکلفات کثیرہ والذی یظہر لی ان تقدیرہ نحو ضربی زیدا یلابسہ قائما اذا اردت الحال عن المفعول وضربی زیدا یلابسنی قائما اذا كانت عن الفاعل اولا ثم نقول الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، ما قبل کے سبق میں ضربی زیدن قائمن یعنی وہ مبتدا جو کہ مصدر ہو اور منصوب ہو اپنے فاعل یا مفعول کی جانب یا دونوں کی جانب اور اس کے بعد حال واقع ہو، تو ایسے مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حال خبر کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو ضربی زیدن قائمن اسی کی مثال تھی جو بصریوں کے مذہب پر، جس کی ہم نے توضیح اس سے پہلے سبق میں کی تھی کہ اس کی تقدیر بصریوں نے کیا مانی، وہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا۔ آج کے سبق میں امام رضی کا قول بیان کر رہے ہیں۔ قال رضی نے کہا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بصریوں نے ضربی زیدن قائمن کی جو تقدیر مانی تھی، اس تقدیر میں تکلفات بہت زیادہ تھے، جبکہ ان تکلفات سے بچنا بھی ممکن ہے، بچا جا سکتا ہے، بئی طور کہ اس کی تقدیر وہ نہ مانی جائے جو بصریوں نے کی، بلکہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن و دماغ میں یہ بات رونما ہوئی ہے کہ اس کی تقدیر ضربی زیدن یلابسہ قائمن ہے۔ یہ اس صورت میں تقدیر مانے جبکہ آپ قائمن کو حال بنائیں مفعول سے، اور فاعل سے حال بنانا چاہیں تو آپ کہیں ضربی زیدن یلابسنی قائمہ، یہ کہیں۔ یہ تقدیر مانے تو وہ تکلفات نہیں ہوں گے جو کہ بصریین کے مذہب میں اور ان کی تقدیر ماننے کی صورت میں تکلفات ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو بچوں آپ یہاں پر یہ سمجھیے کہ بصریوں کے مذہب پر جو تقدیری عبارت تھی ضربی زیدن قائمن کی، وہ عبارت تھی ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن۔ اس تقدیری عبارت پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حاصل کو حذف کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد بتایا کہ اذا ظرفیہ ہے بمعنی شرط، اس کو اس کے شرط کے ساتھ حذف کر دیا گیا ہے، اور شرط کے ساتھ جب حذف کر دیا گیا تو قائمن اس اذا کانا کے یعنی شرط کے قائم مقام ہوا، اپنے عامل کے قائم مقام ہوا، اور وہ قائم مقام تھا حاصل خبر کے، تو خبر کا قائم مقام وہ تھا، تو اب قائمن اذا کانا کے قائم مقام ہونے کے واسطے سے حاصل یعنی خبر کا قائم مقام ہو گیا، یعنی حال خبر کا قائم مقام ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ ہم نے بتایا تھا اس تقدیر پر۔ قال رضی نے کہا ہے ھذا ما قیل فیہ، ضربی زیدن قائمن کی تقدیر کے سلسلے میں جو بصریین نے کہا ہے یا بصریین کی طرف سے کہا گیا ہے ھذا ما قیل فیہ یعنی ضربی زیدن قائمن کی تقدیر کے سلسلے میں جو کہا گیا ہے، فرماتے ہیں وفیہ تکلفات کثیرہ، اس قول میں، اس تقدیر میں تکلفات کثیرہ ہیں، بہت زیادہ تکلفات ہیں۔ آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ بصریین نے جو تقدیر مانی تھی اس میں تکلفات کثیرہ ہیں کیسے، تو اس سلسلے میں
ایک تکلف تو امام رضی نے یہ بتایا ہے کہ ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما میں اذا کو حذف کیا جا رہا ہے اس کی شرط کے ساتھ، یعنی اس جملے کے ساتھ جس جملے کی طرف اذا مضاف ہے، جبکہ بصریین نے یہاں پر ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما میں اذا کو کانا کے ساتھ یعنی جملے کے ساتھ حذف کر دیا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پر اذا کا حذف اس جملے کے ساتھ جس کی طرف وہ مضاف ہے نہیں پایا گیا ہے۔ تو یہ تکلف صرف اور صرف بصریین نے اسی مثال میں کیا ہے۔ ایک تکلف تو یہ ہوا، اور دوسرا تکلف یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ضربی زیدن قائمن کی اصل عبارت تھی ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن، تو اذا کان قائمن میں کان ناقصہ تھا، اور اس کو جب اس صورت میں جب اس کو حذف کر دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کانا تامہ بنا دیا گیا ہے۔ کیا بنا دیا گیا؟ کانا تامہ۔ تو کانا ناقصہ تھا، اس کو کانا معنی تامہ یعنی کانا تامہ کے معنی کی طرف عدول کر لیا۔ یہ ظاہر معنی سے عدول ہے، کیونکہ ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن کا ظاہری معنی یہی ہے کہ میرا زید کو مارنا حاصل ہے اذا کان قائمن، جبکہ زید کھڑا ہوا ہو۔ تو کانا کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو زید کی جانب لوٹے گی اور قائمن اس کی خبر بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ کانا ناقصہ تھا، اور جب اس کو حذف کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ قائمن یہ حال ہے جو کہ خبر کے قائم مقام ہے، تو ایسی صورت میں کانا کو تامہ ہی تو بنا دیا۔ قائمن جو کہ خبر تھا اس کو حال بنا دیا گیا۔ حال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کانا کو تامہ مان لیا۔ ایک یہ ظاہر سے عدول ہوا ہے، یہ بھی ایک تکلف ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اس طریقے سے تکلفات امام رضی نے کہے کہ اس میں تکلفات بہت زیادہ ہیں بصریین کے قول میں، لہذا میرے لیے جو وجہ ظاہر ہو رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں یہ تکلفات نہیں ہیں۔ کیا ہیں امام رضی کے لیے کیا وجہ ظاہر ہوئی؟ تو فرماتے ہیں والذی یظہر لی ان تقدیرہ نحو ضربی زیدن یلابسہ قائما، میرے لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ضربی زیدن قائمن کی تقدیر ہے ضربی زیدن یلابسہ قائمن، میرا زید کو مارنا یہ اس کو ملابس ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جب مان لیا، تقدیر جب یہ مانی، تو اب ضربی زیدن، ضرب مصدر ہے یا متکلم اس کا فاعل ہے مضاف الیہ، اور زیدن مفعول بہ ہے۔ ضرب مصدر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مبتدا ہے۔ یلابسہ قائمن، یلابسو کہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول بہ ذوالحال ہے، اور قائمن اس کا حال ہے۔ ذوالحال حال سے مل کر مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر پھر یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اس قول کی ترکیب۔ یہ قائمن اگر ہم یلابسہ ہا ضمیر مفعول بہ سے حال مانے تو یلابسہ قائمن کہیں، اور اگر آپ چاہیں تو فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں۔ کس سے؟ فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں، اور اس صورت میں آپ اس کی عبارت بنائیں گے ضربی زیدن یلابسنی قائمہ۔ یہ آپ اس کی اصل عبارت اور تقدیر نکالیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اذا کا حذف جملے کے ساتھ جس کی طرف وہ مضاف ہو وہ تکلف لازم نہیں آئے گا اگر یہ تقدیری عبارت مانے، یہ امام رضی کا کہنا ہے۔ ایسی ہی کانا ناقصہ کو کانا تامہ بنانا لازم نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں والذی یظہر لی
اور وہ بات جو میرے لیے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان تقدیرہ نحو ضرب زیدن یلابسہ قائما ہے۔ یہ کب؟ اذا اردت الحال عن المفعول، جب کہ آپ قائما کو حال بنانا چاہیں مفعول سے۔ وضرب زیدن یلابسنی قائمہ، اور ضرب زیدن یلابسنی قائمہ ہے تقدیری عبارت کب؟ اذا کانت عن الفاعل، جب کہ حال کس سے ہو؟ فاعل سے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں والذی یظہر لی او لا، یہ اس کی خبر ہے والذی یظہر لی کی، یعنی میرے لیے جو بات ظاہر ہوئی ہے، جو کہ تقدیر ہم نے ابھی بیچ میں بتائی، اولا، یہ بصریین کے مذہب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں وہ حذف نہیں ہے جو کہ بصریین کے مذہب میں حذف ہوئے تھے۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، اب امام رضی کہتے ہیں کہ یہاں پر اصلی عبارت تو ہم نے نکال کر دکھا دی کہ ضربی زیدن یلابسہ قائمن ہے اصلی عبارت، یہاں پر حذف کیسے ہوا ہے؟ بصریوں کے مذہب سے کم ہے یا نہیں ہے حذف؟ تو فرماتے ہیں اس کا حذف بتا رہے ہیں کیا کیا حذف ہوا ہے۔ فرماتے ثم نقول، پھر ہم کہیں گے حذف المفعول الذی هو ذو الحال، یلابسہ قائمن میں جو یلابسہ جو ضمیر ذو الحال کی ہے، اس ذو الحال کو اس مفعول کی ضمیر کو حذف کر دیا گیا جو کہ ذو الحال ہے۔ تو اب بچے گا کیا؟ بچے گا ضربی زیدن یلابس قائمن، یہی تو بچے گا نا، تو ذو الحال کو حذف کر دیا ہے۔ اب ذو الحال کے حذف پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی غیر مانوس بات نہیں ہے، بلکہ ذو الحال کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت عام طور سے۔ کیسے؟ ذو الحال اگر مفعول بھی ہو تو مفعول بھی کی ضمیر کو حذف کرنا قرینہ قائم ہونے کے وقت یہ شائز آئے ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے الذی ضربت قائما زید، وہ جسے میں نے مارا، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، وہ زید ہے۔ تو یہاں پر الذی ضربت قائما، تو قائما جو حال ہے وہ ضربتہ میں جو ہا ضمیر تھی اس ضمیر سے حال ہے، اور وہ ہا ضمیر ذو الحال تھی، اس ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ الذی اس میں موصول کی جانب ضمیر لوٹ رہی ہے، اور اس میں موصول کی جانب جو ضمیر ہوتی لوٹنے والی ہوتی ہے فضلہ کی ضمیر، اس کو حذف کرنا جائز ہے، یہ عام بات ہے۔ جیسے یہاں پر ذو الحال کو حذف کر دیا گیا ہے، ویسے ہی یلابسہ میں بھی جو ضمیر ذو الحال تھی، جو مفعول بھی کی ضمیر تھی ذو الحال بن رہی تھی، اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اس لیے اس میں کوئی غرابت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ حذف ہوا ہے، اور یہ کوئی خلاف عقل بھی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فبقیہ، تو باقی بچا ضربی زیدن یلابس قائما ویجوز حذف ذی الحال، اور ذو الحال کو حذف کرنا جائز ہے مع قیام القرینہ، قرینہ قائم ہونے کے وقت۔ کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں الذی ضربت قائما زید، وہ جس کو میں نے مارا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے وہ زید ہے۔ اے ضربتہ، اصلی عبارت تھی ضربتہ، تو ضربتہ جو ذو الحال ہے ضمیر، اسی کو آپ نے حذف کر دیا، تو یلابس قائما بچا ضربی زیدن یلابس قائما، ثم حذف یلابس، پھر بعد میں یلابسو کو بھی حذف کر دیا گیا۔ کس کو حذف کر دیا گیا؟ یلابسو کو۔ کیوں؟ یلابسو تو خبر ہے مبتدا کی، تو خبر ہے مبتدا کی، اس مبتدا کی خبر کو جو کہ یلابسو ہے اس کو بھی حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حال میں عامل ہے، یلابسو ہی تو قائمن میں عامل ہے، حال کے عامل کو حذف کرنا یہ بھی شائز آئے ہے۔ کیا ہے؟ حال کے عامل کو حذف کرنا یہ بھی شائز آئے ہے، بات سمجھائی؟ لہذا یہ فی حال میں عامل تھا یلابسو، اس لیے اس کو حذف کرنا جائز ہوا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے راشدم مہدیہ، حال ہے، عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اصل عبارت تھی وہاں پر سر راشدم مہدیہ، تو حال کے عامل کو حذف کرنا یہ شائز آئے ہے، اس لیے یہاں پر بھی یلابسو جو کہ قائمن میں عامل تھا اس کو حذف کر دیا۔ جب حذف کر دیا تو قائمن تھا تو حال، تو اب یہاں پر اس خبر کے قائم مقام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ خبر کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وہ سارے تکلفات لازم نہیں آ رہے ہیں جو کہ بصریین کے مذہب میں لازم آ رہے تھے۔
फरमाते हैं कमत सुम्मा हुज़िफ़ युलाबिसु, फिर युलाबिसु को हज़्फ़ कर दिया गया, लज़ी हुवा ख़बरुल मुब्तदा, जो कि मुब्तदा की खबर है, अल आमिलु फ़िल हाल, और हाल में वो आमिल है, वक़ामल हालु मक़ामा, जब युलाबिसु को हज़्फ़ कर दिया गया तो हाल यानी जो कायमन है वही उस खबर के युलाबिसु के कायम मकाम हो गया। कमा तक़ूल, और हाल का हज़्फ़ करना, वो हाल के आमिल को हज़्फ़ करना, ये भी शाइज़ है, जैसे कि आप कहते हैं राशिदन महदिया, ऐसे राशिदन महदिया। फरमाते फ़अला हाज़ा यकूनून मुस्तरिहीन मिन तिल्का तकल्लुफ़ातिल बईदा, फरमाते हैं कि इस तकदीर पर जो कि इमाम रज़ी ने जिक्र की और जो हस्म इमाम रज़ी ने किए, इस तकदीर पर इस्तिराहत होगी और सुकून होगा उन तकल्लुफ़ात बईदा से जो कि बसरीयीन के मजहब में थे। ये इमाम रज़ी का कौल साहिब शरह जामी ने पेश किया। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इमाम रज़ी जो है, साहिब रज़ी जो हैं, इनकी इस तकदीर पर भी एक फसाद लाजिम आएगा, और एक बड़ा फसाद एक हो और दूसरी तरफ छोटे छोटे कई फसाद हों, तो एक बड़ा फसाद कई छोटे फसादों से बड़ा हो जाता है। यहाँ पर भी अगरचे बसरियों के मजहब पर फसाद इन्होंने दिखाए थे कि 2 तकल्लुफ़ात दिखाए थे, यहाँ पर भी अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर तो एक बड़ा फसाद हो रहा है रज़ी के कौल पर। कैसे? इसलिए कि रज़ी ने जो तकदीरी इबारत मानी थी वो मानी थी ज़रबी ज़ैदन युलाबिसुहु क़ाइमन, मेरा ज़ैद को मारना इस हाल में, मेरा ज़ैद को मारना ज़ैद के लिए मुलाविस है इस हाल में कि ज़ैद खड़ा है, यही तो माना था ना। तो जो माना मुराद लिया है, इस तरह ज़रबी ज़ैदन क़ाइमन जैसे जुमलों से मुहावरात में इस तरह का माना मुराद नहीं लिया जाता है कि मुलाबसत वगैरह का माना मुराद नहीं लिया जाता है, क्योंकि माना यही होगा कि मेरा ज़ैद को मारना उसको मुलाबिस है। नहीं, ये माना मुराद मुहावरात में नहीं होता है। सीधा सीधा कहा जाता है कि मेरा ज़ैद को मारना इस हाल में कि वो खड़ा है, मेरा ज़ैद को मारना हासिल है इस हाल में कि वो खड़ा है। तो हुसूल ज़र्ब दिखाया जाता है, ये मुहावरात में नहीं बताया जाता कि मेरा ज़ैद को मारना उसके लिए मुलाबिस है इस हाल में कि वो खड़ा है, ये नहीं, हुसूल दिखाया जाता है। इसलिए बसरियों के का जो कौल है वो मुहावरात के मुताबिक है, और इमाम रज़ी का कौल ये मुहावरात के मुताबिक नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो बयान मकासिद और मुहावरात में इमाम रज़ी ने जो माना बताया है वो माना मोतबर नहीं होता है, इसलिए इनका कौल भी तकल्लुफ से खाली नहीं है। अब रही ये बात तीसरा मजहब, तो तीसरा मजहब है कूफियीन का। क्या है? तीसरा मजहब कूफियीन का। तीसरा मजहब जो कूफियीन का है, उन्होंने क्या असली इबारत निकाली है? तो फरमाते हैं वक़ाल अल कूफियूना, और कूफियीन ने कहा है तक़दीरुहु, इसकी असली इबारत होगी ज़रबी ज़ैदन क़ाइमन हासिलुन। इन्होंने ऐसी इबारत निकाली, मेरा ज़ैद को मारना इस हाल में कि वो खड़ा है, हासिलुन, मेरा उसको मारना हासिल है। ये इबारत कूफियीन ने निकाली। तो अब देखिए यहां पर तो इन्होंने खबर ही हासिलुन को बाद में माना। हासिलुन जो खबर निकाली है, इन्होंने कायमन हाल के बाद में खबर निकाली है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहां पर 2 खराबियां लाजिम आएंगी, साहिब शरह जामी बताते हैं 2 खराबियां लाजिम आएंगी। एक तो खराबी ये लाजिम आएगी कि हासिलुन खबर को अगर हस्फ कर दिया जाए तो कायमन हाल जो है वो उस खबर का कायम मकाम नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि कोई भी मुकद्दम मुअख्खर का कायम मकाम नहीं बनता है, और कूफियों के इस मजहब पर तो यही लाजिम आएगा। और दूसरी खराबी ये लाजिम आएगी कि कायमन जब खबर से पहले हो गया तो ज़रबी ज़ैदन, ये ज़रबी ज़ैदन क़ाइमन, मेरा ज़ैद को मारना इस हाल में कि वो खड़ा है,
تو ضربی جو مبتدا تھا، مبتدا میں بچوں عموم مقصود ہوتا ہے. کیا مقصود ہوتا ہے؟ عموم مقصود ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے. تو اب زید کے لیے قیام ثابت ہے، وہ عام ہے کہ قیام اس کے لیے ثابت ہے. کس حالت میں؟ عام ہے کہ زید کس حالت میں ہے، کیسی حالت میں ہے، پریشان ہے، کیا ہے، اس کو مقید نہیں کیا گیا. اس کے لیے جو بھی حکم ثابت کیا جاتا ہے زید کے لیے جو مبتدا ہے وہ عموم کے طور پر. تو پیارے بچوں مبتدا میں عموم مقصود ہوتا ہے، مبتدا کو مقید نہیں کیا جاتا کسی قید سے. تو جس مبتدا کا عموم مقصود ہو اس کو مقید کر دیا جائے تو یہ بھی تو ایک خرابی ہوگی نا. یہاں پر کوفیوں کے اس مذہب پر ضربی زیدن قائمن میں قائمن کو حال بنایا جائے گا زیدن کا، اور زیدن ذوالحال ہے اور وہ مفعول بھی ہی ہے ضرب مصدر کا. تو ضرب مصدر کا تعلق جو کہ مبتدا ہے اس کا تعلق زیدن سے بھی ہے. اور ظاہر بات ہے ایک حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک حال قید ہوتا ہے. تو مانا ہوگا میرا زید کو مارنا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. تو میرا زید کو مارنا زید کے کھڑے ہونے کی حالت میں حاصل ہے. تو مارنا کب حالت، کون سی صورت میں حاصل ہے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں. تو یہ بچوں یہاں پر ضرب جو کہ مبتدا تھا جس کا عموم مقصود تھا اس کو مقید کر دیا گیا حالت قیام کے ساتھ. یہ تقیید لازم آ رہی ہے. اس لیے کوفیین کا یہ مذہب بھی تکلفات سے خالی نہیں ہے. فرماتے وقال الکوفیون، اور کوفیین نے کہا تقدیر ہوئی اس کی تقدیری عبارت ہوگی ضربی زیدن قائما حاصل بجعل قائما من متعلقات المبتدا. بئی طور کے قائمن کو جو کہ حال ہے اس کو متعلقات مبتدا سے انہوں نے بنا دیا ہے. وَيَلْزَمُهُمْ حَذْفُ الْخَبْرِ مِنْ غَيْرِ سَدِّ شَيْءٍ مَسَدَّ. تو ان کوفیوں پر ایک اعتراض تو یہ لازم آئے گا کہ یہاں پر حاصل جو کہ خبر ہے اس خبر کو حذف کرنا لازم آئے گا قائم مقام کے بغیر، کہ کوئی شے اس کے قائم مقام نہیں، کیونکہ قائمن تو اس کا قائم مقام ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قائمن مقدم ہے، مقدم اپنا مؤخر کا قائم مقام نہیں بن پاتا ہے. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ وہ تقیید المبتدا المقصود عمومہ، کہ اس مبتدا کو مقید کرنا لازم آئے گا جس کا عموم مقصود ہوتا ہے بے دلیل الاستعمال، دلیل استعمال سے. یعنی استعمال میں مبتدا کو عام رکھا جاتا ہے، اس کا عموم مقصود ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کو مقید کرنا لازم آئے گا. یہ تیسرا مذہب ہوا جس میں تکلفات صاحب شرع نے، بلکہ اس میں تو ایک سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ یہاں پر حذف خبر بغیر قائم مقام کے ہو جائے گا. وذهب الاخفش، اور امام اخفش اس بات کی طرف گئے ہیں ان الخبر الذي سدت الحال محلہ، کہ وہ خبر کہ حال جس کے قائم مقام کیا جا رہا ہے مصدر مضاف الى صاحب الحال، تو وہ خبر ایسا مصدر ہے جو مضاف ہے ذوالحال کی جانب. اصل عبارت کیا ہوگی ان کے نزدیک؟ امام اخفش کے نزدیک امام اخفش نے اصل عبارت نکالی ضربی زیدن ضربہ قائمہ. یعنی انہوں نے حاصل بھی نہیں نکالا خبر کو جیسے بصریین نے نکالا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خبر جو ہے اس مبتدا کی وہ وہی مصدر ہے جو مضاف ہے ذوالحال کی جانب. ضربی زیدن میرا زید کو مارنا، ضربہ قائمن زید کو مارنا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. تو ضربی زیدن مبتدا ہے اور ضربہ یہ اس کی خبر ہے. بات سمجھائی؟ تو صاحب وہ امام اخفش نے یہ کہا. لیکن یہاں پر امام اخفش جب حذف کریں گے تو ظاہر بات ہے ضربہ کو ہی تو حذف کریں گے، ضرب جو کہ مصدر ہی کو تو انہوں نے خبر بنایا نا، تو ضربہ کو حذف کریں گے. کس کو حذف کریں گے؟ ضربہ کو. اب ہوگا ضربی زیدن قائمن، یہ تو کہا نا، اور قائمن میں حال میں عامل کون ہے؟ وہ ضرب مصدر. اب یہ بات تو صحیح ہے کہ بصریین کے مذہب کے بنسبت امام اخفش کے مذہب میں کم حذف ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن ایک بڑی خرابی ان کے قول پر یہ لازم آئے گی کہ جب ضرب مصدر کو حذف کریں گے تو یہ مصدر عامل ہے قائمن میں، تو مصدر
کا حذف اس کے معمول کے موجود ہونے کے وقت میں لازم آئے گا، جبکہ مصدر کا حذف جو ہے اس طور سے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصدر وہ عامل قوی نہیں ہے۔ مزید یہ یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مصدر چونکہ عامل ہوتا ہے، فعل کی طرح قوی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا حذف کرنا، اس کے معمول کے بغیر حذف کرنا یہ ممتنع ہے، اس لیے اس قول میں یہ تکلف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، اور ایک اور مذہب بیان کر رہے ہیں، یہ پہلے بصریین کا مذہب، پھر امام رضی کا مذہب، پھر کوفیین کا مذہب، پھر امام اخفش کا مذہب، تو 4 مذہب بیان کر دیے، اس سے پہلے 5واں مذہب بیان کر رہے ہیں۔ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، بعض لوگ اس بات کی طرف گئے أَنَّ هَذَا الْمُبْتَدَأَ لَا خَبْرَ لَهُ، بعض لوگوں نے تو یہی کہہ دیا کہ ضربی زیدن قائمن میں جو ضربی ہے یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر نہیں ہے، جس کی خبر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو مبتدا ہے نا یہ فعل کے معنی میں ہے، اور اصل عبارت ہوگی اس کی ضربی زیدن قائمن، میرا زید کو مارنا، یہ ہے نا اصل عبارت ہوگی، اس کا معنی ہوگا ما اضرب زیدن الا قائما، میں زید کو نہیں مارتا ہوں مگر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، کیونکہ مقصود یہی ہے ضربی زیدن قائمن، میرا زید کو مارنا حاصل ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، یعنی میں نہیں مارتا ہوں زید کو مگر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، تو یہی مقصود ہے۔ تو اب یہاں پر ضربی جو مصدر ہے وہ تو فعل کے معنی میں ہے، یعنی ما لا اضربو یا ما اضربو زیدن الا قائمن کے معنی میں ہے، اس لیے یہ مصدر، یہ مبتدا ایسا ہے جو فعل کے معنی میں ہے، اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے، اور قائمن کو وہ حال ہی مانتے ہیں، وہ خبر کا قائم مقام نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو ایسی اس مذہب پر تو وجوب حذف خبر کے قبیل سے ہی یہ مثال نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں أَنَّ هَذَا الْمُبْتَدَأَ لَا خَبْرَ لَهُ، کہ اس مبتدا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ، کیونکہ یہ فعل کے معنی میں ہے، اِذِ الْمَعْنَى، کیونکہ معنی ہے ما أضرب زیدن الا قائما، معنی ہے اس کا کہ میں زید کو نہیں مارتا ہوں مگر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو۔ پیارے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر تیسری جگہ جہاں پر مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔